ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. جب آدمی اپنی نیت کرتا ہے نا تو خاموشی میں بھی فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ میں آیا, مولوی فرحان فوراً رک گئے, ادب یہی ہے. لیکن الحمدللہ میں تو اپنی نیت کر کے آیا تھا اور آتا ہوں الحمدللہ, اور اللہ آتا رکھے اسی طرح اپنی نیت کر کے فائدہ ہو گیا. کبھی یہ مضمون بیانی میں نے نہیں کیا, تدبیر کا کیا اور دعا کا کہا. جب بھی کوئی خط آیا بیان بھی کیا کہ اسباب سب اختیار کریں, اس کے بعد اسباب پر نظر نہ رکھیں, اللہ پر نظر رکھیں. ابھی ایک صاحب آئے تھے, وہ حیران ہو کے سن رہے تھے. میں نے کہا بھائی اسباب سب اختیار کرو نوکری کے, اسباب پیالہ ہے, دینے والے مولا ہیں. اور اب پیالے پر نظر مت کرو, دینے والے پر نظر رکھو. اسباب پیالہ ہیں, دینے والے مولا ہیں. اور بہت دفعہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد دعا, پہلے دعا پھر اسباب پھر دعا. اور کتنی بار ایسا ہو جاتا ہے اولاد, شوہر, بیوی, جو معاملات ہیں تو اسباب سب فیل ہو گئے. اب کیا ہے, اب صرف دعا ہی دعا ہے. لیکن اب کتنا فائدہ ہوا کہ تدبیر, دعا اور اس کے بعد اللہ سے عدالت میں راضی رہنا. ماشاءاللہ سبحان اللہ, ہمارے یہاں کم بولا جاتا ہے ماشاءاللہ. اس مضمون پر جان بھی دینے تو حق ادا نہیں ہوتا. اولاد ہے, بیوی ہے, جو بھی معاملات ہے, نقصان ہو گیا, گھاٹا ہو گیا, سب اسباب اختیار کریں گے. اسباب اپنے آپ کو بیمار کرنا, رونا, ہر وقت آنسو بہانا, تڑپنا, تو نیند غائب ہو جائے گی. نیند غائب ہو جائے گی, طبیعت کو نقصان ہو جائے گا. طبیعت کو نقصان ہو جائے گا تو کیسے دین کا کام کرے گا, نماز کیسے پڑھے گا. ہدایت میری آپ کی کس کے ہاتھ میں ہے؟ باقی سب کی ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اس کو پکارے ہم اللہ تعالیٰ کو. ایسے ایسے ابھی ایک نوجوان ملا وہاں ملیر میں, چھوٹی چھوٹی داڑھی, تو مولانا فیاض نے کہا اللہ نے اس کو تازہ جذب کیا ہے, بڑے بڑے گناہ سب چھوڑ دیے. میں نے بہت خوش ہو کے ملا اور چپک کے رونے لگا. پھر سینے سے روتا ہی رہا, پھر ہاتھ ملا کے پھر چپک گیا آگے روتا ہوا. یہ کیا زندگی ہے, ہم کس زندگی میں تھے, یہ کیا زندگی ہے. پھر کیسے ہدایت مل گئی. پھر پتا چلا, دوست نے بتایا کہ کورنگی وغیرہ, اورنگی, کورنگی, نارنگی, پتہ نہیں جہاں جاتے ہیں, وہاں پر ایک نوجوان نے فیس بک, یوٹیوب, گندی فلمیں سب ختم کر دی. ماشاءاللہ. مسٹر آپ کچھ بھی ڈرتا گئے ہوئے بھائی, کوئی مارنے کے لیے تھوڑی میں بڑا ہوں, گھبرا گیا. ان حالتوں میں تو کچھ نہیں ہونا ہے. تو کتنا مزہ آیا. تدبیر, دعا, ہر حالت میں اللہ سے راضی رہنا فرض ہے. اب اگر ہم اس پہ عمل کریں گے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تدبیر کی شادی کے لیے, پھر دعا کی, پتہ چلا وہ مار دھاڑ والی ملی, اب صبر کرنا ہے. رضا بالقضا کیسا بھائی, اس میں کوئی مشکل لگ رہی ہے آپ کو؟ تدبیر سب اختیار کی, یا یہاں ہو جائے, یہاں ہو جائے, پھر یہاں ہو جائے, کہیں بھی تدبیریں اختیار کی, پھر دعائیں مانگی ہیں, اس کے بعد شادی ہو گئی. پتہ چلا کہ دوسرے دن جو ہے وہ ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ تجھے بولنا ہی نہیں آتا, تم نے مجھے وش صحیح نہیں کیا, اور سلام بھی کیا تو آدھا سلام کیا. بھائی جو بھی کیا نا. پھر اور بعض لوگ جو ہے نا وہ شادی کی رات میں, یہ بھی عجیب بات دیکھو, اللہ پہلی دفعہ بیان اللہ کرا رہے ہیں, یہ 26 سال میں پہلی دفعہ, نہیں 26 سال نہیں کہوں گا, 96 اور 21 سال میں پہلی دفعہ شادی کی رات کو. چلا بیگم دو نفل پڑھ, شکرانے کے, میں بھی نفل پڑھتا ہوں. اور بہت سے گاؤں میں جانماز بچھا بھی دیتے ہیں. یہ تو شکر ہے بیوی جماعت نہیں کراتی. اس کے بعد اس کو دعائیں کرائیں گے 1-1 گھنٹے تک, 1-1 گھنٹے تک دعا کرائیں گے. اس کے بعد بادام پستہ وغیرہ کچھ کھلایا. دیکھو میری ماں کا خیال رکھنا, وہ گائے کی دودھ کی چائے پیتی ہے, میرے ابا جو ہے بکری کے دودھ کی چائے پیتے ہیں, میری 2 بہنیں دونوں پاؤڈر کے چائے پیتے ہیں. ایک جو ہے ماں نے کہا کہ دودھ نہ بخشوں گی تجھے اگر تو نے کہنا نہ مانا ابے کا, دودھ نہ بخشوں گی تجھے اگر تو نے کہنا نہ مانا ابے کا. بیٹے نے کہا ابا اماں اتنی تڑیاں نہ دیں, میں نے دودھ پیا ڈبے کا. جب آپ کا پیا ہی نہیں ہے تو آپ کیا بخشیں گی بھائی. ہوتے ہیں سب پاجامہ قسم. اب وہ پوری رات فجر کی اذان تک اسی میں گزار دیں گے کہ اماں کو یہ پسند ہے, ابا کو یہ پسند ہے, میرے 8 بھائی ہیں, نہیں 8 نہیں 10 بھائی ہیں, اور ان سب کی یہ سب لکھتے جاؤ, صرف لکھتے جاؤ. پتہ چلا فجر کی اذان ختم ہو گئی. اب نماز پڑھنے جانا ہے نہیں جانا ہے, بتاؤ آپ یہ بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ اب مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ پسند ہے, اور کوئی بھی ذرا بڑی آواز سے بات کرے میں آنکھوں میں جو ہے نا مار دیتا ہوں, وہ سب
اب انگلیاں مار دیتا ہوں اس میں. ہاں جی بیوقوفی کی باتیں یہ. اب پہلی رات کو ہی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ میں ناک پر ہاتھ رکھتا ہوں, ناک پر اس طرح ہاتھ رکھتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ناک پر ہاتھ رکھا ہے اس طرح. کہ اب یہ تو 2 انگلیاں اس طرح کر کے مجھے مار, تو وہ ہاتھ اس طرح ہے تو وہ ہاتھ میں رک جائیں گی نا انگلیاں. تو بیوی تو بہت بڑی جنٹل مین تھی, پتہ نہیں کیا تھی, اس نے دیکھا ہاتھ یہاں رکھا نا, اس طرح ہاتھ رکھا ناک پر اور کہا وی کا شیپ بنا انگلیوں کا اور تو مجھے مار. تو پھر مجھے تو لگے گی نہیں, پھر میں نعرہ ماروں گا زور سے. بیوی تھی جوڈو کراٹے کی ایکسپرٹ, اس نے وی کے بجائے دونوں ہاتھ کی انگلیاں گھسیڑ دی آنکھ کے اندر. کیا کہا پتا ہے, کا بڑا نور معلوم ہو رہا ہے, واصل باللہ ہو گیا. بات سمجھے, اس نے وی میں مارنا تھا نا, تو وہ تو ظاہری بات ہے ہاتھ پر آ کے رک جاتی نا انگلیاں. اس چالاک عورت نے کیا کیا, دونوں, تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا, دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایسے کر کے سیدھا آنکھ میں گھسیڑ دی. اب بول. تو اس لیے بیٹا اسباب سب اختیار کر لے, پھر دعا کر, پھر جو مل جائے رضا بالقضا. حضرت مرزا جان جانان رحمت اللہ علیہ کی کتنے خواب آئے, کتنے خوش خواب آئے کہ اس دلی کی اس عورت سے شادی کر لے. انکوائری کرائی تو پتا چلا وہ تو بڑی پخ پخ کرنے والی ہے, چلانے والی ہے. پریشان بزرگوں سے, علماء سے مشورے ہوئے کہ بھائی کوئی خاص بات ہے, اب اتنے بڑے اللہ والے ہو, 1 بار 2 بار ہو تو اور بات ہے, استخارہ کرو, دعائیں کرو. آخر اس سے شادی ہو گئی. وہی بات رضا بالقضا, بڑی برداشت کی. کسی نے کہا حضرت جو بہت ہی بدتمیز عورت ہے, اس کے تو بڑے چرچے ہیں بدتمیزی کے, آپ اس کو طلاق دے دیں. فرمایا طلاق دے دوں گا, عدت کے بعد کسی اور کے متھے لگے گی تو میرے بھائی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی, میں ہی برداشت کر لیتا ہوں. اور نازک مزاج اتنے تھے کہ رضائی کا دھاگا اگر ٹیڑھا ہو جاتا نا سر میں درد, پیالہ ٹیڑھا رکھ دیتے سر میں درد, چارپائی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی سر میں درد. کسی کام سے جا رہے تھے, گناہ پر نظر پڑ گئی, پڑھانی نہیں ہے پڑ گئی, سر میں اتنا درد ہوا گھر آ کے سو گئے کسی اور کے گناہ پر. اور اس کے بعد جب واش روم میں گئے تو پیشاب میں خون آ گیا. سوچو جو دوسرے کے گناہ پر جس کا یہ معاملہ ہو تو وہ خود کا کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا. اور شادی بھی کہاں کی. کسی نے پھر بعد میں حضرت سے کہا کہ حضرت آپ اتنا برداشت آپ کے اندر ہے. فرمایا جی جو اللہ نے مرزا کا ڈنکا پٹوایا ہوا ہے نا, یہ اس عورت کے صبر کی اس عورت پر صبر کی برکت سے اللہ نے دیا ہے سب کچھ. یہ اتنے نازک مزاج تھے. بیوی کیسے ملی, رضا بالقضا. آج کل تو بچیوں کے والدین کو بھی نئی نئی ڈیمانڈ ہوتی ہیں, اور شوہر صاحب کی ڈیمانڈ کو تو پوچھو ہی مت آپ. آئی کام کیا ہوا ہو, کالج کی شکل نہ دیکھی ہو, عالمہ ہو, مدرسے میں کبھی گئی نہ ہو, کھانا پکانا آتا ہو, 5 اسٹار ہوٹل پریشان ہو جائے لیکن کسی سے سیکھا ہوا نہ ہو, بات کرے تو پھول جھڑے, اور جب چلے تو بس ساری چیزیں ایک میں ہی آ جائیں گی, اللہ معاف فرمائے. اب ظاہری بات ہے وہ تو ملنے کی رہی ایسی, جس نے آئی کام کیا ہوا ہو, کالج کی شکل نہ دیکھی ہو, کسی نے پڑھایا بھی اس کو نہ ہو. اور یہ حالات ہیں ہمارے. اب پتا چلتا ہے 50 سال گزر گئے ملے ہی نہیں, تو بیچارے کے دانت بھی گئے. اور یہ سب ابھی خالہ سے, میری بڑی خالہ ہیں, اللہ 80 کے قریب ہوں گی, ان سے بات ہوئی, اتنی دعائیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اتنی دعائیں. مجھے بھلا دیا, حیدرآباد میں ہوتی ہیں, مجھے بھلا دیا, یہ کیسے بھلا دیا, فون بھی نہیں کیا, یہ سب معافیاں مانگی وغیرہ. تو کہا مجھے بابا سے ملنا ہے, ہمارے بابا سے. کہ میں یہاں کراچی آئی تھی آنکھوں کے آپریشن کے لیے, جب میں نے جہاں رکی تھی اپنے داماد کے پاس, میں نے اس کو کہا کہ مجھے بابا سے ملاؤ, تو انہوں نے کہا میں لے تو چلوں گا لیکن وہاں ملنے تو دیں گے نہیں, نامحرم ہے. تو میں نے کہا ہاں خالہ وہ آپ کے بہن ہوئے نا, نامحرم ہوئے, ہل نامحرم تھے. چل بڑھایا نامحرم مت, کون سی نئی چیزیں تم لاتے ہو, میرا تو بھائی ہے. میں نے پہلے بہن ہی ہے, وہ نامحرم ہے, تو بھائی آپ کا ہے, میں بھی جانتا ہوں آپ کا بھائی ہے مسلمان, لیکن ہے نامحرم. تو میرا متھا خراب مت کرو, بس میری زندگی کی ایک آخری خواہش ہے بھائی کو دیکھ لوں, یہ تو پوری ہونے کی نہیں. بیچاری جو دوسری خالہ ہے ہماری, وہ تو ہے بوڑھی, لیکن آواز ایسی کڑک ہے, ایسی ڈانٹ لگا دی, چپ بڑا ہے نام محرم ہے, کس چیز کا نام محرم ہے. اب میں نے کہا خالہ آپ ماشاءاللہ تبلیغ میں جاتی ہیں اور ویسی بات کر رہی ہیں, اب زیادہ بس بات مت کرو, ہمارے پاس دوسرے لوگ بھی آتے ہیں وہ دعوت دینے کے لیے, خالہ کے بیٹے وغیرہ, وہ نام محرم ہے تو کیا ہے. ارے خالہ میں بڈھی ہو گئی ہوں, نام محرم کہاں سے بیچ میں آ جائے گا.
آپ بڈھی ہو گئی ہیں نا، لیکن ہے تو نامحرم آپ اس کے لیے. اب ایسے کو تھوڑی مسئلہ آدمی بتائے گا کہ اگر آپ کو چہرہ دیکھ بھی لیا تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. تو ان کو بتائیں گے 4 قدم اور آگے بڑھ جائیں گے. اب اس کو دیکھ کر دوسری بچیاں گھر کی وہ سمجھیں گی کہ ہمارے یہ محرم ہے. جب آپ کی ماں کا نام محرم ہے تو آپ کا محرم کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو بڑے ساتھیوں کو میں نے بتایا، سب ساتھی اتنا ہنس رہے تھے. میں نے کہا دیکھو خالہ نے یہ رگڑا لیا ہے اور میری آخری تمنا ہے زندگی کی. ان کے داماد نے کہا یہ کبھی پوری نہیں ہوگی آخری تمنا. تو میں لے تو جاؤں گا لیکن وہ ایسے لوگ ہیں ملنے ہی نہیں دیں گے. کہا تم لوگوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، یہ کیا ہوا ہے بابا پر. ہم نے تھوڑی پابندی لگائی ہے. بڑا مزہ آتا ہے. بیچاری گاؤں کی بوڑھی عورتیں، ایک بوڑھی خاتون، نماز کا نشان کبھی ہوتا ہے خواتین کو، ہے بہت بوڑھی، نماز کا نشان، تہجد گزار، اور اس کے گھر کے افراد اس کو دوسرے شہر میں لے آئے. بیچاری گاؤں کی رہنے والی، تہجد گزار وغیرہ. تو ان کا نواسا ان سے ملنے گیا، نواسا. تو انہوں نے اپنے نواسے سے کہا اللہ اتنی بے حیائی اور یعنی ہے، ٹی وی پر گندی عورتیں گندے کپڑے پہن کے بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے مرد بھی بھاگ رہے تھے. انہوں نے کہا ارے نانی اماں تمہارا نماز کا نشان ہے، تو تہجد گزر، تو نے کیوں دیکھا اس کو؟ تو اس گھر سے نکال، تو خود ہی دیکھ رہی ہے. بھئی زیادہ باتیں مت کرو، ابھی آنکھیں بند کر دوں گی کیا میں؟ نواسے کو کری میں آنکھیں بند کر دوں گی کیا؟ اب بیچاری گاؤں کی عورتیں، ان سے کون بات کر سکتا ہے؟ بھینس کی بات ان کو بہت سمجھ میں آ جاتی ہے. بھینس کی سب بات سمجھ میں آتی ہے، کب گوبر اس کو نکالے گی بھینس، کب دودھ دے گی، کب چارہ دینا ہے، سب پتا ہوگی. ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی دادی اماں 90 کی ہوں گی، 90 کی، اٹھا کے اپنے پوتے کو پٹک دیں، اتنی طاقت ان کی ہے. اب وہ طاقت والی کہاں پوتے کی بات سنے گی؟ بس چلے جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت وہ ممانی سے چچی سے پڑھتا ہے، وہ مانتی ہی نہیں ہے. اتنا کہا ہے لیکن مانتی ہی نہیں ہے. کہتی ہم نے تمہیں ہگایا متایا تھا، مالش بھی کی تھی، اب تو کہاں سے نامحرم ہو گیا؟ تو پیارے شیخ نے ان کو 2-3 باتیں سمجھائیں، وہ مان کر نہ دیں. تو حضرت نے پھر اب اگر یہ کہیں نا تو تم یہاں ہاتھ اپنا رکھ لینا، اور کہا اب مجھے ابھی آپ بھگاؤ متاؤ. وہ اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چاچی آئی گا، کیوں نہیں ملتا ہے نالائق، ہم نے تمہیں ہگایا متایا تھا، مالش کی تھی تمہاری ہم نے. انہوں نے یہاں ہاتھ رکھ کر کہا ابھی بھی مجھے آپ مالش کرو، ہگایا. چپ نالائق ہٹیاں سے، بدتمیز کہیں کا، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. کہ آپ دیکھو وہ احکامات الگ تھے، یہ احکامات الگ تھے. بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر کپڑے کے ہوتا ہے، اس وقت وہی سیٹنگ ہوتی ہے. جب جاتا ہے تو جناب کپڑے پہن کر جا رہا ہے، سفید لباس، کوئی ٹیکنیکل لباس نہیں پہن کے جاتا ہے. اور پھر حضرت کیا فرماتے تھے مجھے تو یاد بھی نہیں، تیری رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں، تیری رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں، اوروں کے کندھوں پر بیٹھ کر آیا ہوں. چلنے نہ دیا مجھے بارے گناہ نے پیدل، اوروں کے کندھوں پر بیٹھ کر آیا ہوں. کہ آپ سوچو، مرسیڈیز نہیں، BMW نہیں، پراڈو نہیں، اشرف المخلوقات کے کندھے پر بیٹھ کر چلا آ رہا ہے جناب. ہے کیا اللہ کی شان ہے. کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے، کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ کو، یہاں سے سمجھانے کو لے دفتر چلے. اب جناب جنازہ آ گیا، اب نماز جنازہ پڑھانی ہے، پیر کی طرف نہیں، کھوپڑی میں مغز ہے، کنٹرول پاور ہے وہاں بھی نہیں، سینے کے سامنے. کیوں؟ فرمایا کہ اس میں نیک شگون ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس میں یہ ایک تعلیم ایک یہ ہے کہ اللہ یہ مومن ہے، میں اس کے سینے میں کھڑا ہوں، سینے کے سامنے کھڑا ہوں، سینے میں دل ہے، دل میں ایمان ہے، میں اللہ اس ایمان کا صدقہ دیکھ کے آپ سے مانگ رہا ہوں. لاؤ میرے پیارے شیخ کے علوم کو. چادر آتی تھی، آیت الکرسی لکھی ہوئی، سورہ فاتحہ لکھی ہوئی. فرمایا میں نہیں پڑھاتا جنازے نماز، جاؤ کہیں اور پڑھاؤ. اور چادریں رکھتے تھے، ہم سے زبانی بات کرتے نا، سفید چادریں حضرت رکھتے تھے، اور پھر وہ چادر ڈلوا کے پھر کوئی آپ کو شرم نہیں آتی؟ مردے کے پیروں کی طرف آیت الکرسی، اور پھر وہاں قبرستان میں جا کر کتنے کا وضو ہوتا ہے، بغیر وضو کے چادر کو لپیٹنے کا انداز کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، ایسے ہی لپیٹ کر رکھ دیا اور وہاں سے اٹھا کر انہوں نے اس میں جا کے ڈال دیا. ایسا ہمارے پیارے شیخ حضرت والا کے پاس ایک جناز آیا، وہاں حضرت بیمار تھے، تو اس پر وہ چادر لگی ہوئی تھی کلمے والے. حضرت کے ایک اجازت یافتہ نے وہ چادر ہٹائی اور سفید چادر ڈال دی. وہاں مدر صاحب دامت برکات نے بعد میں اس کا جوس بنا دیا. اس نوجوان کا فرمایا تمہیں پنچایت کیا تھی جو تم نے بغیر اجازت کے ہاتھ لگایا؟ اگر یہ جنازہ کسی عورت کا ہوتا تو تجھے تھپڑے مارتے لوگ. سطر کا خیال رکھنا ہے نا، اور چادر ہٹائیں گے تو سطر نظر آ جائے گا نا. حیدرآباد میں گئے
تو بہت بڑا مجمع تھا. مجھے کہا تم نماز جنازہ پڑھاؤ ہمارے رشتہ دار کی اہلیہ. میں نے کہا میں یہ چادر کے ساتھ پڑھوں گا نہیں, اب آپ کی مرضی ہے. کہا تو کرو, ہٹاؤ یہاں سے. میں نے کہا ایسے ہٹانے بھی نہیں دوں گا, آپ ہماری طرف پیٹ کر کے اور چھوٹی موٹی یہ چادر ہے وہ اس طرح رکھ کر وہ ہٹا کر یہ رکھ دیں اور اس کو ادب سے ایک طرف رکھ دیں. پھر سب لوگ آگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے. بڑا مجمع تھا حیدرآباد میں, ڈیپلائی میمن کالونی میں. میں تو اچانک نکلا, پیچھے ایک گاڑی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی. حیدرآباد پہنچتے پہنچتے 6-7 گاڑیاں. میں نے کہا یا اللہ آپ نے کیسے پیارے دوست عطا کیے ہیں, ہماری تو سمجھ سے ہی باہر ہے. الحمدللہ کھڑے ہو کر میں نے بتایا کہ چادر میں نے کیوں ہٹائی یہاں سے. وہ سب منہ پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے. قبرستان گئے تو جناب وہ پکی قبر, چاروں کل لکھے ہوئے, سورہ فاتحہ, آیت الکرسی. وہاں بھی میں نے الحمدللہ اللہ کے کرم سے, انہوں نے کہا تمہارے حوالے تم تدفین وغیرہ کراؤ جس طرح کرانی ہے. میں نے کہا میری نامحرم ہے, میں کیسے اندر جاؤں گا. اب وہ سب پریشان کہ نامحرم کیسی ہے. ان کے پوتے اور ان کو اتروایا الحمدللہ. گاؤں کے چند لوگ پنچایتی ہوتے ہیں, ہر چیز میں گھسیں گے وہ تاکہ شہرت ہو جائے. میں نے ان کو نکلوایا, میں نے کہا نکالو ان کو آگے, جس طرح بتاؤں اس طرح کرتے جاؤ. وہ تو اللہ نے ان کو ایسی سمجھ لی, کہا چلو بھائی بھاگ نکلو. ایسے گور کے دیکھا, میں نے کہا کیا دیکھتا ہے, گور کے ہمیں بھی آتا ہے دیکھنا. پھر جناب وہ میں نے بتایا, میں نے کہا دیکھو قبروں پر مٹی لگی ہوئی ہے, کہ کتے آ کر پیشاب کرتے ہیں, وہ پانی بارش کا آئے گا, وہ ہمارے پیروں میں پانی آئے گا. وہ تو اس لکھنے سے پکی قبر کیوں بناتے ہیں کہ کچی قبر اور ایک بالش سے اونچی ہو, یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. اتنا بڑا ہجوم لگا دیتے ہیں. ہمارے میرپور خاص وغیرہ میں اتنی بڑی قبر ہوتی ہے اور 3-4 گلاب کی بوتلیں الٹی گھسی ہوئی ہوتی ہیں خالی, اور مردہ گلاب کا پانی پی رہا ہے بھائی. عجیب عجیب حرکتیں. گلاب میں نے کہا بھائی الٹی کیوں رکھی ہے قبر میں, اور ضرورت کیا ہے اس کی, کہ شاید گلاب کا پانی پی رہا ہے مردہ. وہاں ہم گئے ایک شہر میں, تو قبر کے اوپر لوہے کا جنگلہ بنا ہوا. میں نے کہا آپ کو ڈر ہے کہ مردہ پھر ہمارے پاس نہ آ جائے. بھائی اور کیا بولیں گے آپ. ایک جگہ لاہور جانا ہوا, ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. کہا اماں ملنا چاہتی ہے. میں نے کہا میں نہیں مل سکتا. آخر بڑی مشکل سے پردے کے پیچھے سے بات پر راضی ہوئی. ٹھیک ہے آپ, میں تو چلا جاتا ہوں بھائی. پردے کے پیچھے سے سوال نمبر 1, سنا ہے کہ کئی مہینے تک مردے کی روح جو ہے وہ کمرے میں آتی ہے, تو کمرے میں ساری رات لائٹ کھلی رہتی, ہم وہاں نہیں رہتے, ہم اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. ان کو تو میں نے نہیں کہا, نوجوان سے کہا جو مجھ سے تعلق والا ہے. میں نے کہا پھر تو اچھی بات ہے نا, بابا ملنے آئے 4-5 مہینے, پھر آپ کمرے کی لائٹ کھول کے اصراف کر کے باہر کیوں بھاگ جاتے ہو. ہیں جب ملنے آتے ہیں تو ابا آنے دو نا, جنت چھوڑ کے یہاں آئے گا ملنے کے لیے, نعوذ باللہ. پھر وہ خاتون کو تو میں نے بہرحال یہ نہیں کہا, یہ کہا میں نے کہا دیکھیں بی بی اگر وہ آتے ہیں تو پھر کمرہ کیوں خالی رکھتے ہیں. دوسرا کا ایک پریشانی اور ہے, آج 8واں دن ہے اور کسی نے کہا 40 دن تک روح بھٹکتی رہتی ہے, اس کے پسند کا کھانا جو ہے وہ دیا کرو کسی کو. وہ علاقہ سب امیروں کا علاقہ. میری بات الحمدللہ میں نے کہا آپ یہ بتائیں آپ نے اب تک کتنے دفعہ کھانا دیا ہے. کہ 3 دفعہ لوگ ملے, ان کو کھلایا, باقی کو کھلا ہی نہیں سکے. وہ سرتاج ہمارا بھوکھا وہاں پر ہے جنت کے اندر, وہ کوئی مل ہی نہیں رہا. میں نے کہا اس سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اور جنت کے میوے چھوڑ کر یہ کھائے گا پجے کے پائے آ کے, نعوذ باللہ. ہاں یا پجے کی نہاری. اچھا بہرحال پھر بعد میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ جو فاتحہ وغیرہ دلانے کا ہے نا, نعوذ باللہ رسم بدعت. میں نے کہا ایک کسی طرح مولانا صاحب تھے, وہ فاتحہ دلاتے تھے اور چیزیں سب ٹاپ کی, اس کی فاتحہ دلاتے تھے, مرغے چکن یہ وہ. امام صاحب کسی بستی میں گئے تھے, ایک صاحب اور آ گئے نماز پڑھائی, تو اس کے لیے بریانی کباب آ گیا. وہ دوسرے دن رہا, اس کے لیے بریانی کباب آ گیا. تیسرے دن مسجد سے اتنا شور اٹھا, سب چلے گئے. تو لنگی پہنے ہوئے ڈنڈے کو کبھی یہاں مار رہے ہیں کبھی یہاں مار رہے, اے مر گیا وغیرہ سے. لوگوں نے بھائی کیا ہوا, کہ یہ جو جس کو تم کھانا کھلاتے ہو چکر باز ہیں, یہ فاتحہ نہیں دیتا, اوپر تک گیا نہیں, وہ سب مجھے مردے مار رہے ہیں کہ تو نے کیوں فاتحہ نہیں دی, اس لیے کھانا سب مجھے لا کر دو. اس کو بھگا دیا, کھانا اس کو ملا. کوئی ساتھی ہوگا مولانا جیسا, وہ اپنے شیخ سے اس نے پوچھ لیا, وہ آیا اس جعلی آدمی کے پاس, مرچوں لال مرچ پورے بھرے ہوئے. کہیے گا بے, کب وہ ابا نے اوپر سے میسج کروایا کہ کھانا تم نے اب تک بھیجا ہے, نالائق مرچیں کم بھیجی ہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے میں مرچیں زیادہ کھاتا ہوں. پھر یہ کہ ابا نے کہا مرچیں ہمیں بھیجو. یہ کون ہے بھائی یہاں باتیں کر رہے ہیں, ان کو الگ کرو. طیب کی اولاد.
تو جناب وہ کہ یہ میں کیسے مرچیں کھاؤں گا؟ بھائی جس طرح مرغے بریانی کھائی یہ کھانا پڑے گا، میں بہت تکلیف میں بغیر مرچوں کے رہ نہیں سکتے وہ، تو اب آپ نے کیوں اس طرح کیا پتہ ہی نہیں۔ اب جناب وہ مار مار کے مرچیں ہی مرچیں مرچیں ہی مرچیں مرچیں ہی مرچیں، اس کا پلا دیا ٹھنڈا پانی۔ پھر اس نے یہ شعر لکھ کر بھیج دیا، مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے، مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے اپنا کرتب دکھا کر گزری ہے۔ حضرت نے لاہور میں کسی کتاب کا پوچھا خانقاہ میں، تو اس نے کہا حضرت کتاب وہاں پڑھی ہے، فرمایا پڑھی مت کہو، یہ کہو رکھی ہے۔ تو بعض لوگوں کو بولنے کا مرض ہوتا ہے، کہتا پڑھی اور رکھی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا ابھی بتا دیتا ہوں۔ ایک جالی پر کسی کے پاس آئے، جالی پیر، جالی میڈن ڈالڈا مصنوعی سیارہ، اس کو اس نے زبردست کھانے کھلائے بہترین مرچوں والے، اور ٹھنڈے پانی کے 4-5 گلاس پلا دیے، اور اس کے بعد کمرے میں آرام کرنے کے لیے بتایا کہ صبح ناشتے میں یہ چیزیں ہوں گی، اب آپ آرام کریں، اور وہ کمرہ دیا جس میں واش روم نہیں تھا، جس میں واش روم نہیں تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ٹھنڈے پانی کے 3-4 گلاس پلا دیے، اور اندر جو ہے شیر کا بچہ بند کر دیا ایک، اور ٹارچ دے دی اس کو، باہر سے کنڈی لگا دی، باہر سے کنڈی لگا دی، سمجھ رہے ہیں؟ اب جو اتنی مرچیں اور ٹھنڈا پانی، تو رات کو یہ لکھ رہا ہے ٹھنڈا پانی اور مرچوں کا لکھ رہا ہے چاہیے، ہاں لکھو لکھو نا، اچھا آگے سناؤ، منع تھوڑی۔ حضرت خوش ہوتے تھے، کوئی لکھتا تھا نا تو حضرت خوش ہوتے تھے۔ تو بہرحال وہ رات کو 12 بجے آنکھ کھل گئی، اب مرچ اپنے کرتب دکھا رہی ہے، پیٹ کے اندر فائرنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ اٹھا تو واش روم تھا ہی نہیں، اور اتنا تیز ایکسپورٹ ہونے والا تھا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی۔ تو کونے میں دیکھا کہ 2 چیزیں چمک رہی ہیں کچھ، تو اس نے جو ٹارچ وہاں ماری تو ٹارچ نیچے گر گئی، شیر کا بچہ جو دیکھا تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ پھر جو دست بدست جنگ کا عالم، کیا غضب کا جمال گوٹا تھا، سب وہیں چارپائی پہ تڑا تڑ سب مال نکال دیا۔ حضرت نے فرمایا اب آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ جعلی پیر ہگا پڑا ہے۔ وہ آدمی اتنا ہنسا کہ اب بات سمجھ میں آ گئی حضرت۔ چل بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہاں لے جانا ہے؟ بینک ہے تو ٹائم فکس ہے کیا رات کی طرح؟ بیٹھ جاؤ۔ تو ہمارا کام تدبیر اور دعا اور آخر میں تسلیم و رضا، یہ 3 ہی کام ہے، بندگی اسی کا نام ہے، تدبیر، دعا، آخر میں تسلیم و رضا۔ اس کے سوا ہمارے ذمے کچھ نہیں ہے، یعنی اللہ جس حالت میں رکھے اس میں راضی رہو۔ یہ میں اللہ کی معیت حاصل کرنے کے نسخے بتا رہا ہوں۔ صبر کی تیسری قسم، الصبر عن المعصیہ، معصیت یعنی گناہوں سے بچنے میں جو غم بھی آئے، جو پریشانی آئے، اس پر صبر کرے، کیونکہ جو انسان برائی کا عادی ہوتا ہے تو اس سے وہ برائی بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے۔ جس کو بدنظری کی عادت ہے، حسینوں کے ساتھ بدفعلی کی عادت ہے، یہ پوری جان کی بازی لگا دے، اور بازی لگانے کے بعد بھی کبھی نفس ہیرا پھیری کر لیتا ہے۔ جیسے ایک جوتا چور نے چوری سے توبہ کی، لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نمازیوں کے جوتے ادھر ادھر کر دیتا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت پتہ نہیں خانقاہ میں کون ہے، ہم جوتا یہاں اتارتے ہیں تو وہاں ملتا ہے۔ جب وہ آدمی پکڑا گیا تو حضرت نے اس کو بلا کر فرمایا تم تو بیت ہو گئے ہو، توبہ کر لی ہے، پھر یہ حرکت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت چوری سے توبہ کی ہے، جب چوری کا شدید تقاضا ہوتا ہے تو تھوڑی سی ہیرا پھیری کر لیتا ہوں، اگر ہیرا پھیری بھی نہ کروں تو پھر سے چوری کرنے لگوں گا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خبردار، اس کو کچھ نہ کہو، اس کی ہیرا پھیری کو تھوڑا سا برداشت کر لو، کیونکہ یہ چوری سے تو کم درجے کی نالائکی ہے، جوتے غائب تو نہیں کرتا ہے، بس آپ اپنا جوتا تلاش کرنے کی تھوڑی سی زحمت برداشت کر لیں،
پھر انشاءاللہ اس کی ہیرا پھیری کی بھی عادت چھوٹ جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ کسی کو روزی میں کمی ہو گئی، دکان میں آمدنی کم ہو گئی تو یہ حوادث دنیاویہ کہلاتے ہیں، اور ایک حوادث روحانیہ ہیں کہ کسی گناہ کی عادت پڑ گئی، ہر وقت بدنگاہی کو دل چاہتا ہے، یا کسی سے ناجائز عشق ہو گیا اور بار بار گناہ کا تقاضا ہوتا ہے، تو جس گناہ کی عادت پرانی ہو جاتی ہے اس کو چھوڑنے میں بہت مصیبت ہوتی ہے، نفس اس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی 10 سال تمباکو کھا کر چھوڑے تو اس کو منہ میں بدبو معلوم ہوتی ہے، ذائقہ بھی پھیکا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں تمباکو نہیں کھاؤں گا تو زندگی بے کیف ہو جائے گی۔ حضرت صدیق زماں کلندر وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمباکو چھوڑا ہے تو اب مسوڑے دان چھوڑ دیں گے۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے بھی 12 سال تمباکو کھا کر چھوڑ دیا، کچھ دن تو ایسا ہی محسوس ہوا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اب دل بالکل بھاگ ہے۔ ایسے ہی گناہ چھوڑنے میں کچھ دن تو بے کیف معلوم ہوتے ہیں، بعد میں جنت کی بہاریں ملتی ہیں، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں دوزخ سے نکل آیا ہوں۔ جو گناہ سے نجات پا جاتا ہے اس کو اتنا مزہ، اتنا سکون ملتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، کیونکہ گناہ میں تو آگ ہے اور اللہ کی یاد میں نور ہے۔ نار اور نور میں کتنا فرق ہے، وہ ناری زندگی ہے اور یہ نوری زندگی ہے، لیکن دونوں حوادث میں خواہ روحانی ہو یا جسمانی، اگر انسان کو اللہ کی یاد کی توفیق ہو جائے تو جس کشتی کے ناخدا کو یا خدا کہنے کی توفیق ہو جائے تو وہ طوفانوں میں بھی باخدا ہو جائے گا۔ جس کشتی کا ناخدا یعنی ملاح بار بار کہہ دے یا خدا بچانا، ہر طرف طوفان ہی طوفان نظر آ رہا ہے، تو انشاءاللہ جب کثرت سے یا خدا کہے گا تو باخدا ہو جائے گا۔ ایسے ہی جب انسان کے دل میں ہر وقت گناہ کے تقاضے آ رہے ہیں تو آدمی 2 رکعت پڑھ کر پناہ مانگتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے روتا ہے یا اللہ عافیت فرمانا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہاں ہے آپ نے جو دعا اور تدبیر اور اس کے بعد رضا بالقضا، وہ صفحہ نمبر لکھ لیا میں؟ 20 کا بھی لکھ لینا۔ کہاں لکھا؟ یہ الصبر فی المصیبہ۔ سبحان اللہ، یاد دلانا فجر میں بھائی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ تو نہیں پڑھانا جو انسان اللہ کے راستے میں ہمت کر لیتا ہے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔
تو جو انسان وہ جو ہیرا پھیری پر پیارے شیخ نے فرمایا نا کہ چوری سے بچ گیا ہیرا پھیری سے تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی چھوڑ دے گا. تو جو انسان اللہ کے راستے میں ہمت کر لیتا ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ کو خدا کو ناراض نہیں کرنا ہے، گناہ نہ کرنے سے اگر جان جاتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، تو نفس چند دن تو ہیرا پھیری کرے گا، پھر انشاءاللہ تعالی آخر میں ایک دن ایسا آئے گا کہ نفس ہیرا پھیری سے بھی باز آ جائے گا. کیونکہ جب قلب و جاں اللہ سے چپکتے چلے جاتے ہیں تو گناہوں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہوا گناہ نہیں چھوٹے. آ کہاں رہے ہیں، پوچھ کہاں رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا اصلاحی خط نہیں لکھا. شیخ تو کیا سمجھے گا، بدگمانی کرے گا، حرام ہے. شیخ کہے گا یہ تو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ گیا، پہلے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھا، اب جو ہے بالکل پکا، اس کی ایک نظر بھی خراب نہیں ہوتی، اب فلمیں بھی یہ نہیں دیکھتا، اب تو بس یہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا آگے. بھائی اب تو آگے پتہ نہیں کتنا دین پھیلائے گا. ایمانداری تو یہی ہے کہ کیوں اپنا دماغ چٹنی کرے کہ اس نے خط نہیں لکھا، یہ اچانک خط لکھنا اس نے چھوڑ دیا، پہلے کس لگن سے 150 سے زیادہ خط ہو گئے تھے. تڑپ نہیں ہے نا، تڑپ ہوتی تو آدمی کیوں خط نہ لکھتا. ایسی بیوقوفی کی بات لوگ لکھتے ہیں. میں اس لیے خط نہیں لکھ رہا ہوں کہ شیخ کو غم ہوگا کہ اس نے گناہ نہیں چھوڑے، اور تو جو خط نہیں لکھ رہا اس کا غم نہیں ہوگا، بیوقوف. پھر اچھی بات لکھو نا، خالی گناہ لکھنا ہے کیا؟ کسی نے حضرت کو لکھا کہ کیا میں جو گناہ چھوڑ چکا جو نیکی کی بات لکھ سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا آپ عجیب آدمی ہیں، جب آپ شیخ کو گناہوں کا لکھ رہے ہیں تو چھوڑنے کا لکھو تو خوشی ہو اور دعائیں نکلے نا. کیوں نہیں؟ یہ جو گناہ چھوڑ چکے اس کو نہیں لکھنا ہے، اس کو لکھتے ہی پھر دوبارہ دماغ گٹر لائن کی طرف چلے جائے گا. جو چھوڑ چکے وسوسے بھی نہیں آ رہے اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. نئے گواہ مت بناؤ، نہیں چھوٹ رہے اس کی اصلاح ہے. تو آپ شیخ کو لکھو نا کہ بھئی اتنے عرصے سے میں نے خط نہیں لکھا اور الحمدللہ میرا ذکر پورا ہے، تلاوت پوری ہے، صف اول میں ہوں، فجر کی نماز میں پڑھ کر جماعت سے سو جاتا ہوں کیونکہ جلدی آنا ہوتا ہے، تو میں 1 گھنٹہ سو جاتا ہوں. 1 گھنٹہ سو جاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ ہم نے تو منع نہیں کیا، مجبوری ہے آپ کی. لیکن آپ جب لکھ نہیں رہے تو ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ اب وقت پہ پہنچ گئے. تو اب یہی لکھ دو نا کہ میں پہلی صف میں ہوتا ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوتا ہوں، جماعت کی نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، کتاب پڑھ رہا ہوں، جو میرے گناہ تھے وہ ننگی فلمیں بھی اب میں نہیں دیکھ رہا، نیٹ سے ایسا بچ رہا ہوں. شیخ کیا میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ لکھو. چلو اب یہ نہ لکھو، جائز نہیں ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں. جب شیخ کے دل کو اذیت پہنچائیے تو لکھو بھی تو صحیح نا. جس طرح بڑی تعداد میں لوگ دعا کا کہتے ہیں، میں کیا دعا کروں گا، ایک اللہ والے کا ادنا غلام ہوں، لیکن کیونکہ حکم ہے دعا کر لی. پھر حضرت کو فون کرتا ہوں اور دوسرے تیسرے دن حضرت سب کے لیے دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ. پہلے بڑے حضرت دعا کرتے تھے، حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے. اب میرے موجودہ شیخ الحدیث بنگلہ دیش کے حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. تو کام ہو گیا نا، شیخ کو بتاتے ہی نہیں. شیخ اتنا پریشان. ابھی ایک دوست کے بچہ جو ہے پیدا ہوا اور چند عرصہ پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. پھر یہ اللہ معاف فرمائے ہوا واقعہ، ان کا والد کا انتقال ہو گیا. یہ نوجوان اللہ نے بڑا صبر دیا، ہر بات مانی، الحمدللہ رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کی، سوئم 40 ماہ کچھ نہیں کیا الحمدللہ. اب ان کے گھر میں پہلی خوشی آئی، اس کا بیٹا پیدا ہوا ہاسپٹل میں ڈائریکٹ انکیوبیٹر میں. پھیپھڑا کمزور ہے، یہ فون کرنا، میسج کرنا، اطلاع کرنا. اب اتنا فائدہ ہوا. کل تو مجھے اتنا غم تھا جب اس کا میسج آیا ایک پھیپھڑے کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے. تو آج جب میں نے اس کا مس کال دیکھی میں تو گھبرا گیا. میں نے کہا بھائی اس کو تو پہلے فون کرو، پتہ نہیں کیا ہوا. فون کیا، وہ نہیں بات کر سکا. جب میں بیان کرنے جا رہا تھا ابھی ملید کی طرف، مغرب سے پہلے ان کا فون آ گیا. بتاؤ دل کتنا خوش ہوا. کہا انشاءاللہ تعالی شیخ تمہارا، اس نے تو آپ کہا انشاءاللہ تمہارا پوتا 1.5-2 گھنٹے میں گھر آ جائے گا انشاءاللہ. میں نے کہا بھائی جزاک اللہ، آپ نے بتایا. دل میں الجھن تھی، گھبراہٹ تھی. ان سے تو میں نے نہیں کہا نوجوان سے، لیکن مجھے بہت گھبراہٹ تھی. اتنی گھبراہٹ کبھی نہیں ہوئی کسی کے لیے کہ بھئی ان کے گھر کے اندر اب خوشی آئی ہے اتنے عرصے کے بعد. اور بس ظاہری بات ہے، انسان ہے نا، وسوسے تو آتے ہیں نا انسان کو، جن کا پتہ چلتا ہے چاہے رشتہ دار ہوں چاہے دور کے جاننے والے ہوں. یہ تو روحانی اولاد ہے الحمدللہ. آج ایک صاحب کا فون آیا، بڑے غمگین باتیں کی کہ ابا کا جو ہے انتقال ہو چکا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ کہ میں نے کہا پجامہ آدمی ہے بھائی. شیخ تو باپ بھی ہے ماں بھی ہے. اللہ آپ کی ماں کو سلامت رکھے. میں آپ کا بابا بھی ہوں اور اماں بھی ہوں، پر آپ کی پریشانی یہ کیا بات ہے. اور حضرت ہمارے پیارے شیخ نے ہمیں سکھایا
فرمایا کہ اپنا کوئی بھی غم ہو شیخ کے اوپر ڈال دو، خود بے فکر ہو جاؤ، دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، پڑھنے کو شیخ کہہ دے گا، دعا کر لے گا، اللہ والوں سے دعا کرا لے گا۔ مومن غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے، اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ شیخ کے لیے شیخ دعا کرے گا تو قبول ہوگا، نہیں۔ آپ لوگوں سے میں کتنا کہتا ہوں دعاؤں کے لیے، پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ اپنے والدین سے بھی میرے لیے دعا کراؤ، میری بہو بیٹیاں سن رہی ہیں دعا کریں میرے لیے، میری اولاد، میرے گھر والے، میرے متعلقین، ان کی اولاد، سب کے لیے دعا کریں۔ تو الحمدللہ ہمیں آپ کی دعائیں ملتی ہیں اللہ کے کرم سے۔ غائب کی دعا حدیث پاک کا مفہوم ہے، غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو پریشانی اور گھبرانے کی کیا بات ہے اس میں؟ جی جی ہاں 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 برداشت کرو نا، شیخ کی بات مانو، سمجھے؟ ہاں چلو بھائی، ہر دفعہ آپ کہتے ہیں اس دفعہ تو دیکھ لیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، مٹھائی دی ہیں آپ اتنی دور سے سفر لیجیے، 2 دفعہ آئے ہیں، ہمارا اتنا تو فرض بنتا ہے۔ اچھا بھائی، نہیں تو بھائی اب آئندہ صبر کرنا جب تک میں نہ کہوں کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا اس کو، بڑے حضرت نے یہ منع فرمایا کہ کبھی ہدیے کو منع نہیں ہے، یہ پابندی سے لاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اماں نے دیا ہے، وہ تو اماں نے کہا میرا تو ہدیہ قبول کرنا پڑے گا۔ اچھا بھائی، پرسوں دیا جیب سے نکال کے، کل جمعے میں یا اتوار میں یہ اماں نے اتر دیا ہے مجھے، میں دے رہا ہوں، تو اب پھر ہدیہ لے آیا۔ ویسے ایک درخواست کرنا چاہیے، آپ کی تمام باتیں ضروری، لیکن جو حاضرین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے کمرے میں اور ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، میں ان کی کبھی کبھی کچھ کھلانا میرے سے پوچھے بغیر نہیں لائیں گے۔ شیخ کی بات ہے، شیخ بابا ہوتا ہے نا، ہاں بس بس ٹھیک ہے، اب آپ انشاءاللہ فکر نہ کریں۔ ماشاء اللہ، یہی وہ ہیں جن کے بتاتا ہوں کہ 70 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو جذب کیا۔ داڑھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ ہم تو اپنے بزرگوں کی بات مانیں گے نا۔ اب یہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو جذب کیا ہے، اور بس وہ دوسرے دن جو روئے ہیں نا، یہ مجھے میری منزل مل گئی، میں 6 ملکوں میں گیا ہوں، اتنے برسوں سے تلاش کیا ہوں۔ حق بات تو جناب اس کی کوئی کباب کو چھپا لے تو کباب چھپ جائے گا، خوشبو تھوڑی چھپے گی۔ تو رب کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس میں کوئی لالچ نہ ہو اور خود عمل کرے انسان، حضرت کی باتیں ہی عمل والی ماشاءاللہ، تو ظاہری بات ہے خوشبو اڑتی ہے۔ اب ان کو منع کیا، دوڑ دوڑ بچوں کی طرح رونا شروع کر، میں نے کہا بھائی چلو رکھ دبائے، تو اب وہ بیان کے بیچ میں کھڑے ہو گئے آ کر۔ اب سمجھانا ان کو، ابھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آتے تھے، ہدیہ لاتے تھے، جب بھی آتے تھے تو حضرت نے فرمایا دیکھو دوسرے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہاں ہدیہ ضروری ہے، ایک بات یہاں ہدیہ ضروری ہے، تو ہر ایک آدمی تو ہدیہ نہیں لا سکتا، تو وہ دین کے لیے آگے نہیں آئے گا، ہماری پکڑ کا خطرہ ہوگا، اس لیے آپ روز ہدیہ نہیں لائیں۔ جو ہمارے بزرگوں نے منع کیا، ہمیں آپ کی دعائیں چاہیے، اللہ بہت کھلاتے ہیں پلاتے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، آپ اس طرح ہدیہ نہ دو۔ وہ پھر ہدیہ اللہ ہے، حضرت مجدد نے، نئے آدمی ہے تو پھر ظاہری بات ہے تھوڑا برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن دوسروں کو بتا دیتا ہوں میں کہ بھائی یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مجدد نے فرمایا اب بہت ہو گیا، اب خبردار آپ آئندہ ہدیہ نہیں لانا۔ کہ حضرت مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، تو آپ سے مجھے جو اللہ کی محبت مل رہی ہے تو میں تو ہدیہ دوں گا۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو پھر آپ آئیں گے ہی نہیں کہ اب میں خالی ہاتھ کیسے واپس جاؤں۔ سنیے ہمارے پیارے شیخ کیسی کیسی باتیں سناتے تھے۔ حضرت مجدد نے فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ویسے تو ڈانٹ پڑ جاتی جو نخرے والا ہوتا ہے، لیکن جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں پھر شیخ جو ہے وہ پیار محبت کی بات فرمایا، اچھا دیکھو ٹھیک ہے، آپ جب آؤ گے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے لیے ہدیہ لائے ہیں، تو میرا تو نقصان ہو جائے گا نا۔ کہاں سیدھی سی بات ہے نا انسان کے ہاتھ میں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، فرمایا اس کو لازمی مت کرو ان چیزوں کو، بس ٹھیک ہے، جب دل چاہ وغیرہ وہ سب الگ بات ہے وہ۔ اب ماشاءاللہ شعبہ نشر و اشاعت میں 5 لاکھ روز دو، منع نہیں کروں گا، ان کو بوڑھے کو کل کہوں گا کہ شعبہ نشر و اشاعت میں انشاءاللہ 2-3 دن میں
ایک تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ، مست بھی سب ہو جائیں گے. ابھی کلی بند ہے، ابی نسیم سحر آنے والی ہے، کلی کھلنے والی ہے، اور ایک عجیب خوشبو دنیا میں آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی مست ہو جائیں گے سب انشاءاللہ تعالی. اس کو راز بتایا مولوی فرحان کو، لیکن بتانا نہیں کسی کو بھی. آپ حیران ہو جائیں گے. تو آپ کو دینا ہے غرفت السالکین کے روز آپ دو، ٹھیک ہے نا؟ میں تو منع نہیں کر رہا، ہم تو اپیل بھی نہیں کر رہے، ہمارا کوئی سفیر بھی نہیں ہے، پیٹی بھی نہیں چلتی. پتا چلا جمعے میں اتنا رش اور واجب روک کر جناب خطبہ اور سب پیٹی چل رہی ہے، نعوذ باللہ. آپ کو دینا ہے، وہ خواتین کا پلاٹ مل گیا ہے، آپ کو دینا ہے، آپ جو ہے وہ آ جائیں، آپ دیں روزانہ، کوئی منع نہیں ہے. اور دینا ہے شعبہ نشوشات میں دیں، اور بہت سی جگہ ہے. آپ اگر ہم تو روز دیں، ہم منع نہیں کریں گے. لیکن یہ ہدیے وغیرہ کا بزرگوں نے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا نا، ان کو یہاں بھی بہت سمجھایا ہے. 3 دن صبر کرتے ہیں، پھر ان کو وہ کڑکڑی ہوتی ہے. اب وہ کل اتوار کے دن ہاتھ پکڑ کر وہ ایک چیز پکڑا دی. میں نے کہا آپ میری بات تو سنیں. نہیں، ہدیہ تو لینا پڑے گا، میری ماں نے بڑی محبت سے دیا اور میں تمہیں دے رہا ہوں. میں نے کہا بھائی میری بات تو نہیں، بس اب وہ بوڑھے آدمی اصلی گھی کھایا ہوا، ان سے ہاتھ چھوڑانا بھی مشکل. میں نے کہا میری پوری بات تو سنیں آپ. حضرت آپ پھر اس کو جیب میں رکھیں. میں نے لے کر ان کی جیب میں ڈال دیا عطر. یہ الگ سنت ہے مسافے کی. ہمارے پیارے شیخ نے فرمایا 2 چیزیں جمع مت کرو. یہ سنت الگ ادا ہوئی، اب نکالو عطر. کہا مدینہ شریف کا ہے. میں نے کہا تو عطر بھی ہے، پھر مدینہ شریف کا بھی ہے، تو ٹھیک ہے. وہ آج پھر یہ لے کر آ گئے. ابھی پھول وول کبھی ہو تو اور بات ہے، کہ ویسے ہی جنرل، ورنہ حضرت منع فرما دیتے ہیں. اب بیچارے جو ہے نا وہ اتنا پیسہ اس پہ لگانا، اور پھر ابھی تھوڑی دیر کو پھول مرجا گئے، چاندنی ڈل گئی، اپنا انجام بھی کہہ گئی ارکلی. تو بہرحال اب وہ ان کو پھر کل تھوڑا اور تفصیل سے سمجھاؤں گا. ابھی وعدہ کیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے آئندہ پوچھ کر لاؤں گا. جب پوچھوں گا منع تو نہیں کرو گے؟ سادے ہیں بیچارے بہت. اور آئے بھی کہاں سے پتہ ہے؟ کس جگہ سے آئے پتہ ہے؟ چھوٹوں کو ایک ایک ملے گا. وہاں تو ہوتا ہی یہی ہے، بریانی کی دیکھ لاؤ، اور بکرا اگر نہیں لائے تو ختم، سارا گھر گیا. اچھا جی، ہاں ٹھیک ہے جی. اب وہ سمجھے سمجھے بھی تو مشکل ہوگا نا بھائی. وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ دو گے، ہدیہ دو گے، سب کام بن جائیں گے. ایسا تھوڑی ہے عمل. پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ برطانیہ میں تھے، نوجوان دبا رہے تھے. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ میں تمہارے دبانے کی ناقدری نہیں کرتا، تو میں اس کا تم لوگوں کو ثواب ملے گا. دیکھیے اختر کی ایک بات یاد رکھنا، پیر دبانے سے اللہ نہیں ملے گا، ثواب ملے گا. نفس کو دبانے سے اللہ ملے گا. کیا جملے ہیں حضرت. ابھی یہ آپ نے نہیں دیکھا اتنا. کیا عرض کروں مولوی فرحان، تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے مولوی فرحان سے کہا جاری رکھو مواعظ اختر حضرت کے وصال کے بعد، تاکہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا تاکہ پتہ چلے. حضرت ایک ایک واعظ خود دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک صفحہ دیکھتے تھے. الابرار کو بھی حضرت دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے مواعظ اختر نمبر 30 ہے یہ، نشہ معصیت کا فریب. میں 3-4 بار مولوی فرحان سے سنا، کل فجر میں بھی عرض کروں گا. ابھی پڑھنے کا دل کر رہا ہے الحمدللہ. حالانکہ 1996 میں حضرت نے بیان کی اجازت دی تھی، آج تک یہ مضمون بیان نہیں ہوا. آج تک فوٹو سیٹ بھی نکالنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ اس کا فوٹو سیٹ نکال کر سفر کے فولڈر میں رکھنا. آج تک یہ بیان نہیں ہوا. مولوی فرحان نے الحمدللہ یہ بات بتائی، حضرت کے کیا خزانے ہیں، اور جو چھپے نہیں اس میں اور کیا خزانے ہوں گے. یہ تھوڑی ایک جیسا بیان ہم دوبارہ لکھ دیں گے. جیسے حضرت والا کا مزاج تو جب جو اللہ مال بھیج دے. قلب سلیم کا ہم تو حضرت کی ٹوٹی پوٹی نقل کر لیتے نا. حضرت نے یہ شعر پڑھا تھا، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، اور الصبر فی المصیبہ، اور جناب یہ سب حضرت کے بعد اٹھا کر دیکھیں. قلب سلیم کی تفسیر جا کر دیکھ لو آپ. خود قلب سلیم حضرت کا واعظ ہے، اس کے اندر آپ مضمون دیکھ لو، آپ حیران ہو جائیں گے. بالکل فرق. یا صبر فی المصیبہ، ہر ایک پر حضرت کا واعظ الگ. تو دل چاہتا ہے سبھی چھپ جائیں. ایسا مال ہے ماشاءاللہ پیارے شیخ کا مال جو ہے، وہ ادھر کی کتابیں پڑھتے ہیں، شیخ سے پوچھتے ہیں نہیں. ادھر کے بیانات سن، حضرت کے بیان کی سیڈیاں ملتی ہیں الحمدللہ ہمارے سائٹ پر، وہ لے کر 8 سیڈیاں ہیں اللہ کے کرم سے. اتنا مال ہے کہ 10 سال میں بھی پورا نہیں ہوگا، اتنا مال ہے. ابھی میں حضرت کی آج میں جا رہا تھا بیان کرنے، مولانا سے میں نے کہا کہ بھائی آپ کتاب پڑھنے میں جاتا ہوں. پھر وہاں سے فون کیا کہ بھائی مولانا سہیل صاحب سے پوچھ لینا عشاء کے بعد کی مجلس کا.
ورنہ مولوی فرحان سے، پھر مفتی نعیم صاحب سے پوچھ لینا کہ کوئی مجلس پڑھ لے، ورنہ آپ آخر میں کر لینا۔ جب میں یہاں کھڑا تھا تو انہوں نے پیغام دیا کہ 5 منٹ بیٹھیں، گاڑی سیٹ کر کے پھر بلاتے ہیں۔ میں بیٹھ گیا، کھڑا رہنا منع ہے زیادہ، تو کبھی 5 کے 10 منٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ مولانا محمد کریم صاحب نے شروع کیا کتاب، کون سا؟ فضائل توبہ۔ کتنا پرانا؟ واز نمبر 2، واضح درد محبت نمبر 2۔ انہوں نے بیان شروع کیا، دل چاہ کے بیٹھ جاؤں، بیٹھ تو گیا، دل چاہتا تھا بیٹھ جاؤں۔ پھر وہ حضرت والا کی بات یاد آئی، میں نے کہا مولانا آپ یہ پڑھیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ میں تو بیٹھا ہی ہوا تھا، مولانا نے پڑھا، یہ تاریخ کون سا سال تھا؟ 87 شاید والا، 1987۔ اور میں نے کہا پورا پڑھو نا۔ آخر میں لکھا کہ یہ واز، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا یہ واز عرفات کے میدان میں ہوا تھا۔ میں نے اب میں جاتا ہوں، مزہ بڑھ گیا، مزہ بڑھ گیا ماشاء۔ عرفات کے میدان کا بیان اور شیخ العرب والعجم بیان کریں، اس بیان میں یہ تعلق میرے خیال میں تو عرفات کے میدان کا ہی بیان ہے۔ آخر میں آ کے حضرت نے فرمایا میں اب بیان بند کرتا ہوں، میرے شیخ حضرت شاہ ابرالحق صاحب آ گئے ہیں، اس لیے اب یہ بیان میں بند کرتا ہوں اس وقت۔ حضرت شاہ ابرالحق صاحب فرمائیں گے۔ حضرت شاہ ابرالحق صاحب نے فرمایا نہیں، آپ بیان کو جاری رکھیں۔ شیخ فرمائے کہ آپ بیان کو جاری رکھیں، خواتین سے بیان کر کے حضرت شاہ ابرالحق صاحب، میرے خیال میں تو یہی باز ہے عرفات کے میدان کا۔ تو عہد کے میدان کا الگ ہے، لیکن مجھے یاد ہے وہ خیمہ اور یہ اس کا کیسٹ بھی الحمدللہ موجود ہے۔ تو حضرت والا اور حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کے لیے فرماتے تھے اب میرا بیان سن لیا، جاؤ اب جا کر کی مختر یا اختر میاں کا جا کے بریانی کھاؤ وہاں۔ شیخ اپنے مرید کے بیان کا نام بریانی رکھے۔ اور مجھے اب تک یاد ہے اللہ کے کرم سے، میرے سامنے ہردوئی کے 3-4 لوگوں نے میرے سامنے حضرت والا کو یہ بات بتائی کہ روزانہ عصر کے بعد کی مجلس میں حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کیسٹ سنتے ہیں اور لوگوں کو بھی سناتے ہیں۔ اللہ نے کس سلسلے سے میں جوڑا ہے یہ تو سوچیں۔ اب یہ کتنا پیارا مضمون ہے، ہر ہی پیارا مضمون ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا یعنی تسلیم و رضا سے کام لینا، ناراضی اور شکایت نہ ہو کہ اللہ میاں سے اتنی دعائیں مانگی فلاں کام ہو جائے پھر بھی وہی پارٹی جیت گئی یا بیماری آ گئی یا جس بلا سے پناہ مانگی تھی وہی بلا آ گئی۔ اب یہ جو جملہ ہے میرے خیال میں 100 دفعہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا کام تدبیر اور دعا ہے۔ آج ہی ایک صاحب صبح آئے تھے، یہی بات میں نے بتائی ان کو کہ ہمارا کام ہے تدبیر۔ ایک جگہ حضرت نے فرمایا کہ دعا، تدبیر، پھر دعا۔ تو ہمارا کام ہے صلاۃ الحاجات، تدبیر، اسباب۔ فرمایا سارے اسباب اختیار کرو، یہ جو اس میں بھی لکھا ہوا ہے دنیا کی حقیقت میں۔ اگر سارے اسباب اختیار نہیں کیے اور وہ کام نہیں ہوا تو شیطان آ کے اگر مگر کا دروازہ کھول دے گا۔ جب سارے اسباب اختیار کیے ہوئے ہوں گے شیطان کہے گا اس راستے سے جاتے نا، کہ وہ بھی میں نے دیکھ لیا تھا، یہ کام وہ بھی ہو گیا تھا، شیطان کی چھٹی۔ اب سنیے آپریشن۔ فرمایا تدبیر پیالہ ہے، دینے والے مولا ہیں، اس لیے اس کی فکر رکھو۔ تو اب حضرت میرے شیخ سے کیا سنا کہ دعا، صلاۃ الحاجات، تدبیر، پھر دعا۔ اب کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور مان نہیں رہی، کام نہیں ہو رہا، قرضہ نہیں اتر رہا اور سارے اسباب اختیار کر دیے، فیل ہو گئے سارے اسباب۔ اب کیا ہے؟ فرمایا اب صرف دعا ہی دعا ہے، اب صرف دعا ہی دعا ہے۔ اب ملیر میں پتہ نہیں کتنے برسوں کے بعد جانا ہوا، پہلے ایک سراج المساجد میں بیان ہوا، پھر یہاں بیان ہوا جہاں آج گئے تھے مفتی دلاور صاحب کی مسجد میں، پھر وہاں اللہ والی مسجد میں بیان ہوا، کتنے عرصے تک بیان چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو مسائل ہوئے، فرمایا امام بن کر بیان کریں، غلام بن کر کام نہیں کریں گے، سب بیان چھوٹ جائیں، کوئی پرواہ نہیں کرو، دوسرے بیان کھل جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ دوسرے بیان تو آج بھی میں یہی بتا رہا تھا کہ بیوی کا آنکھوں کے آنسو نکالنا، نکاح تھا، آنسو نکالنا، مارنا، گالی دینا، تھپڑ مارنا۔ ابھی میں نے کس بات سے مجلس شروع کی کہ بعض لوگ شیخ کو اطلاع ہی نہیں کرتے، بتاتے ہی نہیں ہے کہ میں آج کل ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ گیا ہے یہ تو پہلے اس کی فجر کی نماز میں سستی تھی، اب یہ ظاہری بات ہے کہیں بھی تکبیر اولا سے پہلی صف میں 51 سنتوں سے نماز پڑھ رہا ہے، جبھی تو نہیں بتا رہا۔ نظر کی بھی حفاظت ہے، فلموں سے بھی بچ رہا ہے، اور ہم لوگ جماعت کی نمازیں چھوڑ کر سو رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، آنکھ کھینچ لے رہے ہیں، تھپڑے مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں،
طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں، آنسو نکال رہے ہیں، 100% بیوی کی غلطی ہے، چلو اور کیا چاہیے؟ اصل میں ہم لوگ مریض ہیں، اب ہمیں چاہیے شوگر کی طرح دوائی پابندی سے کھانا۔ غصے کا حضرت نے کتنا جواب لکھا ہے تربیت عاشقان خدا میں کہ گناہ چھوٹتے نہیں، دب جاتے ہیں، دھیان نہ دینے سے ابھر آتے ہیں۔ مثالوں کے بادشاہ فرمایا ایک آدمی نے 6 مہینے تک غصہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ پرچہ نہیں پڑھ رہا، یہ اس بڑھاپے میں آ کر 3 یا 4 سال پہلے پرچے پہ نظر گئی جو 50 دفعہ کیا 1000 دفعہ لوگوں کو دے چکا ہوں، اور خود کتنی دفعہ علاج الغضب پڑھ چکا ہوں۔ اوپر لکھا ہوا ہے اس پرچے کو متعدد بار، اتنا پڑھیے متعدد بار کہ غصے کے وقت یاد آ جائے۔ جس دوست ایک دو کے علاوہ جس سے کہا آپ نے پڑھا، کہ نہیں، غصہ نافذ کر دیا۔ آپ نے پڑھا ہی نہیں، کہا غصہ تو ختم ہو گیا تھا۔ ختم کیسے ہوگا بیوقوف؟ حضرت نے فرمایا، حضرت مجدد نے فرمایا اناڑی جو پیر ہوتے ہیں وہ جڑ سے غصہ نکالتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ غصے کو بدل دینا ہے اب شیطان اور نفس پر۔ کنجوس ہے، اتنا خرچہ کر، یہ کر وہ کر، وہ بھاگ گیا۔ نہیں، اب وہ کنجوسی گناہ میں کرے گا، یہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ بدل جائے گی یہ باتیں۔ اسی طرح بد نظری، ہاں اب ایک بھی نظر میری خراب نہیں ہو رہی۔ 1 سال کے بعد فرمایا پیارے شیخ نے، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، اب یہ بد نظری اتنی کرے گا کہ پورے سال کا کوٹا 1 دن میں پورا کر لے گا۔ مانتے ہی نہیں ہیں، بس نظر کیا ہے میں بیان کرتا ہوں، میرے کو یہاں بلایا جا رہا ہے، وہاں بلایا جا رہا ہے، گھر میں ظالم غصہ نافذ کر رہے ہیں بیٹی پر، بیٹے پر، باپ کے سامنے منہ بگاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے۔ ابا بیچارہ کیا کرے گا، بوڑھا بیچارہ بول ہی نہیں سکتا، وہ کیا بولے گا، لیکن دل پہ تو آرے چلیں گے۔ یہ ہمارے آپ کو مرض ہی نہیں لگتا، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا۔ بھائی تم بیوی کو مارنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو مارنا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس وقت صبر کرو، جانور مت بنو۔ اس وقت ہم جانور نہ بنے، صبر کریں، جانور نہیں ہیں ہم لوگ۔ صبر کی تفسیر بیان کر رہے ہیں جناب، ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، عمل تو ہے ہی نہیں۔ اس وقت مارنا، ڈانٹنا، ڈنڈے مارنا، بستر کرنا الگ، یہ اس وقت کرنا ہے نہیں نا۔ صبر کر لو، شیخ کو آ کے بتاؤ اس نے یہ کیا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ آج کل تو ایسے حالات ہیں، اگر براہ راست بلا کر کہہ دیا نا، خاتون گئی، ختم۔ آج ایک خاتون کا میسج ہے کہ اگر یہ پتا چل گیا تو میری تو موت آ جائے گی، اور ویسے ایسے بنے ہوئے ہیں جناب، صبح سویرے میسج لٹکا ہوا ہے کسی اور جگہ سے، ایمرجنسی ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بات تھی وہ میں نہیں بتاؤں گا، اور یہ کہ سویرے کہ وہ اگر پتا چل گیا تو میرے کو تو موت آ جائے گی۔ اب وہ مار دھاڑ، گالیاں، پتہ نہیں فوش گالیاں، تھپڑیں، ٹھڈے وغیرہ۔ ارے بے غیرت، تو دیکھ تو صحیح تیری طاقت کتنی ہے۔ اگر حضرت اس زمانے میں فرماتے تھے اگر تجھے اتنا غصہ ہے نا، فلسطین چلا جا، وہاں اپنا جا کر غصہ دکھا۔ اور اب میں اپنے شیخ کی بات کو فلسطین کے ساتھ برما جوڑ دیتا ہوں، جا برما میں اپنا غصہ دکھا جا کر۔ اب فرمایا بے غیرت ہے، کمینہ ہے وہ شخص جو زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، لاتوں کے ذریعے بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ غلطی ہے نا، تو ٹیڑھی پسلی جبھی غلطی کی نا۔ تجھے تو اللہ والا بننا ہے نا، مجھے اللہ والا بننا ہے، اللہ والا کمینے پن سے تو بن نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لئیم فرمایا، کمینہ فرمایا، اور تشریح میں حضرت کی کتاب میں لکھا ہے کمینہ بھی ہے، بے غیرت بھی ہے، گھٹیا آدمی ہے، ہجڑا بھی ہے، ہجڑا بھی ہے یہ۔ ارے اللہ تعالیٰ کے ہم کتنے نار فرمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت ابا مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غلام کی پٹائی کر رہے ہیں، مفتی صاحبان سے پوچھیں غلام کی پٹائی کا کیا حق ہے، نہیں ہے؟ آواز سنی، اے ابا مسعود، تجھے جو اس غلام پر قدرت ہے اس سے بڑھ کر اللہ کو تجھ پر قدرت ہے۔ خالی بس اپنے موبائل میں رکھ لیے بس، اور شیلف میں لگا دیے کتابیں، بس سارا دنیا کا کام ہو رہا ہے، اینٹی بائیوٹک نہیں لے رہے، 1 پیج نہیں پڑھ رہے، 2 پیج نہیں پڑھ رہے، سجا ہوا ہے الحمدللہ، چھوٹی بڑی کتابیں سب ہیں میری حضرت والا کے پاس، سب ہے تو ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، خود پڑھو، گھر والوں کو سناؤ، نہیں وہ نہیں کریں گے، دوسرے کام کریں گے، فرض تقوی کو چھوڑ کر۔ بہرحال تو حضرت ابا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھا، اللہ اکبر، جی اٹھے مردے تیری آواز سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا میں نے غلام کو آزاد کر دیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابا مسعود تو اگر ایسا نہ کرتا دوزخ کی آگ تجھے جھلس جاتی. پیارے شیخ نے پڑھو نا علاج غضب میں فرمایا میں تو نقل بھی نہیں کر سکتا, ٹوٹا پھوٹا بھی نہیں کر سکتا. جو حضرت کا انداز ہے کیسٹ بھی سن لے تو اور ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا کہ دوستو صحابی ہیں صحابی رضی اللہ عنہم رضوا عنہ, تیرے لیے میرے لیے کون سا سرٹیفکیٹ آیا ہے؟ فرمایا آج وہ نالائق کان کھول کر سن لے بے حیا جو کہتے ہیں میں غصے کا پاگل ہوں, پتہ نہیں اس میں لکھا ہے یا کہیں اور. حضرت نے فرمایا کہ میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, مجھ سے دین کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہوتی, میں تو یہ کر دوں. وہ فرمایا بدماش نہ بد بن. صحابی کو آواز آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو کیا ان سے بڑھ گیا؟ جیسا ڈانٹ لکھی پڑھ کر دو دیکھو آپ کہ تو کیا صحابی سے بڑھ گیا؟ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بلڈ پریشر ہے, جاؤ بڑے افسران پہ بلڈ پریشر دکھاؤ اپنے. یہاں تک حضرت نے ایک بار فرمایا تھا جو تم نے جو غصہ کیا ہے باپ پر مجھ پر کرو گے اگر میں ایسا ہی کروں تو. یہاں تک فرمایا اگر شیخ نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہوئی ہے تو تم اس کے ناز اٹھاؤ گے نہیں اٹھاؤ گے؟ تمہیں کتنا بڑا نزول ہے حضرت کا جملہ, یہ کتنا بڑا نزول ہے. فرمایا کہ شیخ نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہوئی ہے اور تمہیں خلافت بھی دی ہوئی ہے تو ناز اٹھاؤ گے نہیں اٹھاؤ گے؟ فرمایا بے غیرت اللہ اور نبی کی بات نہیں مانتا, خلافت کے ڈر سے چمچا گیریاں کرتا ہے. کاش کے ایک ایک لفظ حضرت کا چھپ جائے. غیرت اگر ہوتی تو معافی اللہ سے مانگتا اور ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہتا. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, چند دن تو نہیں کہوں گا, 5-6 ہفتے ہو گئے ہوں گے میرے خیال میں. شوہر نے ظلم کیا, یا اللہ میں نے سمجھے کہ نامحرم میری ہے نا, بس اتنا میں مجبور ہو گیا کہ اس نامحرم کے ٹیلی فون بھی پیر پکڑ لوں بھائی, اور کیا کروں میں بھائی, بس میں تو گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں. کہاں جائے گی, عزت کا ہیرا ہے, بیوقوف تمہیں پتا تو کچھ ہے نہیں, بس میں جا رہی ہوں, ختم بات مجھ پہ. اور رو رہے داڑے مار مار کے. ایک دیکھیں کئی واقعات ہیں, بتاؤں گا تو ایک ہی میں جو یاد آئے گا, سب تو نہیں بتاؤں گا, پھر یہ کون پڑے گا. اس کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ واقعات سناتے رہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا. ایک واقعہ سنا دیا کہ ایسے بے غیرت لوگ بھی ہیں مر کر اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے. کمینہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کمینے کا مطلب کیا ہے؟ چاہے غلطی بیوی کی ہے, اسی طرح چاہے شوہر کی غلطی ہے, تیرے لیے کیا حکم ہے بتا. حضرت مجدد نے کیا فرمایا کہ تم اپنے شوہر سے اپنے آپ کو بڑی سمجھتی ہو یا اپنے برابر سمجھتی ہو؟ ابھی آپ کو بتا رہا تھا حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ, جب میں آیا ہوں تو آتے ہی مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتائی کہ کتنے نازک مزاج تھے کہ دوسروں کا گناہ دیکھ کر پیشاب میں خون آ گیا. ہاں یہ بھی حضرت کا جملہ اس وقت نہیں عرض کیا, ابھی اللہ یاد دلا رہے ہیں. فرمایا کہ اس اللہ والے کو دوسرے کے گناہ دیکھ کر پیشاب میں خون آ گیا. میں حضرت کی طرف سے نہیں منسوب کر رہا ہوں, اپنی طرف کیسے کہتا ہوں. اور ہمیں ایسے کمینے کہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں, ہمیں سر میں درد تک نہیں ہوتا. اور ابھی یہی لکھا ہوا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے, حلوہ کھانے کے لیے آگے آگے, اور عمل کرنے کے لیے ٹھینگا نعوذ باللہ. اور اب تو اس وقت ترا یہ کہ اپنے کو ولی بھی سمجھ رہے ہیں, بلکہ ولی ساز بھی سمجھ رہے ہیں, بلکہ پتہ نہیں کیا مجدد بھی شاید سمجھ رہے ہیں. آج کل تو ایسی حالت ہے, ہمیں لکھ رہے ہیں مجدد زمانہ. ہر ایک میں نے کہا چل مجدد زمانہ. حضرت میسا نے منع فرمایا کہ عارف باللہ لکھے تو بھی منع کرو, شیخ العرب والعجم لکھے تو بھی منع کرو, اور اوپر سے مجدد مذاق بنائے ہوئے ہیں. ابھی ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں کسی علاقے میں, پوسٹر دیکھا اس شہر میں میں نے, اس کا مجھے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت کی بات یاد آ گئی. جس کو دیکھو علامہ بنا ہوا ہے, فرمایا علامہ نہیں ہے ذلامہ ہے, گناہ کر رہے ہیں پوسٹر پر علامہ. میں عمر نہیں بتا سکتا, نوجوان علامہ یہ علامہ, فرمایا ذلامہ ہے, گناہ میں گھسے ہوئے, گناہ میں نبی گھسے ہوئے, علامہ کوئی معمولی بات ہے. ایک بس بھائی حضرت والا روک لیتے تھے ایسی باتوں کو. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا ہندوستان میں, تو حضرت شاہ الحق صاحب کے سامنے پوسٹر آیا, لکھا تھا کہ مولانا حکیم محمد اختر صاحب وغیرہ. حضرت ناراض ہو گئے, فرمایا عارف باللہ لکھو. ایسے تھوڑی عارف باللہ لکھا گیا تھا. اور حضرت کے آخری سفر میں مدینہ شریف میں ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی ڈانٹ کر کہا کہ تم لوگ دیکھ نہیں رہے تمہارے شیخ کے عرب میں کتنے مریدین ہیں, تو شیخ العرب والعجم کیوں نہیں لکھتے؟ اس بزرگ کے کہنے سے پھر شیخ العرب والعجم لکھا گیا. آج ہم بھی شیخ العرب والعجم بن گئے بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ شریف میں ایک میرا مرید ہے, لے بھائی شیخ العرب والعجم بن گئے. یہ حضرت نے فرمایا کہ ایسا کھوپڑی بیوقوفی کی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص نے لکھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, رب المشرق مشرق کیا رب المشرقی والمغرب. بیوقوف جاہل رب لکھ رہا ہے.
اب حضرت مجدد نے ایسی ڈانٹ لگائی، بیوقوف، یہ تمہیں پتا ہے تم نے لکھا کیا ہے؟ ایسی جہالت. تو ہم بھی کوئی جاہل سے کم تھوڑی ہیں جو یہاں پر بیان کر کے واہ 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 ہے دعا دعا، اور گھر جا گئے جلدی کرو، ٹھنڈا کھانا دیا ہے گرم کرو، گیس نہیں آ رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے اب بھی 5 منٹ میں چاہیے کھانا گرم. اور بھائی جب دیر سے ایک آدمی جا رہا ہے، بابا لوگوں کا کھانا لگ چکا، وہ بیچارے کھا چکے، اب نواب صاحب ہم پہنچے دیر سے اور کھانا بھی گرم چاہیے، روٹی بھی گرم چاہیے، شکر ہے پانی گرم نہیں چاہیے، ورنہ پانی بھی گرم پی لیں. انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے. گھر والوں کو تکلیف دینا، بھائی تو میں خود چولہے کے پاس چلا جاؤں، ویسے بھی سردی زیادہ لگتی ہے، ہیٹر بھی ملے گا آگ کا، اور جو ہے وہ اگر گیس نہیں آ رہی ہے تو پھر بس ٹھیک ہے، پھر وہ سمجھ سکتے ہیں آپ. پھر میں اور کیا بولوں اس معاملے میں. اب سنیے، اب جو بات میں نے مولوی فرحان سے 2 بار کہلوائی، پھر میں نے خود بھی بیان کو کہا، خود بھی عرض کیا. تو ہمارا کام تدبیر اور دعا، یہاں تک آج تک بیان ہوا، یا زیادہ سے زیادہ یہ حضرت کی بات عرض کر دی کہ صلاۃ الحاجات تدبیر. یہاں تک حضرت نے فرمایا کہ ایمرجنسی ہے، دعا کرتے کرتے اٹھ جاؤ، کہ حالانکہ ڈاکٹر جاننے والے ہیں، گاڑی بھی موجود ہے، سب دوائی کے پیسے بھی ہیں، لیکن اٹھتے اٹھتے اے اللہ ایمرجنسی ہے، مدد فرما دی. ایمرجنسی نہیں ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجات. اے اللہ صحیح ڈاکٹر آپ دل میں ڈالیں گے، صحیح تشخیص آپ دل میں ڈالیں گے، صحیح دوائی آپ اس کے دل میں ڈالیں گے، اس دوائی میں شفا آپ ڈالیں گے. اللہ خوش ہوں گے، فرشتوں سے فرمائیں گے جاؤ اس کی مدد کے لیے اترو. اور ویسے جلدی جلدی چلتے ہوئے دعا کر لو، جہاں خدا نخواستہ ایمرجنسی ہے بیٹھ کے صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو بیان ہوا نا کئی بار کہ صلاۃ الحاجات تدبیر اور دعا. آج اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا دل میں مزہ میں بتا نہیں سکتا. فرمایا کہ تو ہمارا کام تدبیر اور دعا اور آخر میں تسلیم و رضا. کیا خزانے ہے بھائی. اب میں اس کو بیان کر سکتا ہوں، بھلے آپ کتنا بھی سمجھ لیں، پڑھ کر بیان کرنے میں کیا ہے، اپنا فائدہ ہوا نا جب اپنی نیت کر کے آیا. تو اتنا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے دل کی اس وقت کیا حالت ہے. دل چاہتا ہے کہ حضرت پر جان دے دوں میں، لیکن ظاہری بات ہے کیسے کر سکتے ہیں. جان دینے کا شوق ہے تو شیخ کی تعلیمات پر عمل کریں. بھائی اوروں کی شکایت نہیں ہے، تمہاری کیوں آئی؟ اور تمہاری بیوی ٹیڑھی پسلی ہے، سب کی بیوی ٹیڑھی پسلیاں ہیں، تو اس کو آپ سیدھا کرنے کے چکر میں. آج بھی میں دوستوں کو راستے میں بتا رہا تھا کہ کچھ لوگ طاقت والے بہت ہوتے ہیں، تو ان کا کام ہی جو ہے دوسروں کے دان توڑنا ہے. تو ظاہری بات ہے کمینہ پن ہے تو اللہ کا پیار بھی نہیں آئے گا، چاہے تم کتنا بھی کام میں آگے بڑھ جاؤ، دین کے کام میں کتنے بیانات کر لو. سبحان اللہ. دوبارہ عرض کرتا ہوں، ہمارا کام تو ہمارا کام تدبیر اور دعا اور آخر میں تسلیم و رضا ہے. یہ 3 ہی کام ہیں اور بندگی اسی کا نام ہے. اس تسلیم و رضا کے لفظ نے نا ایمان تازہ کر دیا، ہمت بڑھ گئی الحمدللہ اللہ کے کرم سے. آج ہم چاہتے ہیں اسی طرح ہونا چاہیے. تسلیم و رضا کہاں ہے؟ سب ہمارے تابع ہوں، سب ہمارے طریقے سے چلیں، پورا گھر ہمارے طریقے سے چلے، تب تو سکون ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمارا کام تدبیر اور دعا اور آخر میں تسلیم و رضا ہے. یہ 3 ہی کام ہیں، بندگی اسی کا نام ہے. تدبیر، دعا، آخر میں تسلیم و رضا. اس کے سوا ہمارے ذمہ کچھ نہیں. ایک جگہ فرمایا بندے کا کام بندگی کرنا ہے، خواجہ کا کام خواجگی کرنا ہے. تو اپنا کام کر، رب اپنا کام کرے گا. اور اگر بندگی نہیں ہے فرمایا گندگی ہے، اور گندگی میں اللہ کا پیار نہیں ملتا. یہ جملہ بھی دیکھو حضرت والا کا. فرمایا اگر بندگی نہیں ہے تو گندگی ہے، اور گندگی والوں سے پھر اللہ پیار نہیں کرتے. فرمایا کہ یعنی اللہ جس حالت میں رکھے اس میں راضی رہو. یہ میں اللہ کی معیت حاصل کرنے کے نسخے بتا رہا ہوں. اب یہ اس وقت نیا واز آیا، غالباً 19 نمبر، یہ پڑھنا ہے. کل حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آیا. میں نے کہا بھائی وہ جو پھول پور کے واز ہیں اس میں 2-3 باتیں ایسی عجیب و غریب ہیں، اس کو رکھ دو. 3 واز وہ جمع ہو گئے، ایک واز یہ جمع آج پھر ہو گیا. فضائل توبہ پڑھ کر مزہ آیا. معرف ربانی میں 10 نشان لگے ہوئے. ارشادات درد دل کو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اثر کے بعد ہی شروع کر دیا. الحمدللہ آدھی کتاب ہو گئی. ابھی سے دماغ چل رہا ہے معرف ربانی یا آفتاب نسبت محلہ یا حضرت کے جو واضح اختر آئے ہیں وہ کیا کریں. آخر میں یہی آتا ہے کہ اللہ بس اپنا بنا لے، ہمارے پاس تو کچھ عمل ہے ہی نہیں. پڑھنا آسان ہے، عمل کرنا اتنا آسان تھوڑی ہے. یہی تدبیر اور دعا ٹھیک ہے آسان ہو گیا. تسلیم و رضا
یہ آسان ہے، جبکہ اخلاص سے اونچا مقام تسلیم و رضا ہے. یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ چاہیے وہ چاہیے، فلاں بیمار، اچھا نہیں ہو رہا ہے، ہمارا ہی گھر نعوذ باللہ اللہ نے دیکھا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اسی الٹی چکروں میں تسلیم و رضا کہاں ہوا بھائی؟ یہ کام ایسا کیوں نہیں ہوا؟ مجھے بھی تسلیم و رضا کرنا چاہیے، جو سو رہا ہے سونے دو، تسلیم و رضا ہے بھائی. کیوں بولے کہ بھائی تم جاگو بھائی، پھر بھی سونے نہیں دوں گا. اللہ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے بھائی. ابھی میں اور بھی ایک نشان لگایا فجر کے لیے. ماشاءاللہ بیان سے دماغ کی خشکی ختم ہو جاتی ہے. شاباش. اللہ اکبر. سونے چاندی کو دیکھنا آج کل وسوسہ آ رہا تھا کہ شیخ ناراض ہیں، اسی پر بیان ہو گیا. عجیب نصیحتیں تھیں الحمدللہ. یہ تو آپ نے جو بیان سنا تھا اس میں تھا. یہ تو خط نہیں لکھا جاتا، اس میں سستی ہے، سستی کا علاج چستی ہے. ڈاکٹر کے پاس کس طرح جایا جاتا ہے؟ اس کا مطلب قدر نہیں ہے نا. اصلاح کی قدر ہوتی تو کیسے خط نہیں لکھتے؟ یہ پرچہ لکھا، اتنا ہی پرچہ لکھ دیتے. بات تو وہی ہے. یہ سب بہانے بازیاں ہیں. والد صاحب محمد ذکی الدین کی 2 دن سے طبیعت ناساز ہے. عبد المنان، حافظ عبد المنان کی طبیعت ناساز ہے. مشکلات کو اللہ آسان فرمائے. مجلس میں ماشاءاللہ اللہ اور عطا فرمائے. کانفرنس میں 14 مردوں سے سنا. والدہ کی اکثر کال یا میسج آ جاتا ہے، اس لیے جب والدہ اکیلی ہوتی ہیں تو بیان میں موبائل جاتا میں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ایسی اجازت ہے والدہ کی وجہ سے. انگلیوں کی تکلیف اللہ دور فرما دیں. میڈیا کے اسپتال کو بدنام کرنے کی وجہ سے، بھائی کے میڈیکل اسٹور کی سیل کم ہونے کی وجہ سے. ارے فکر مت کر بھائی، یہ میڈیا ویڈیا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بلیک میل کر کے اور میڈیکل اسٹور میں گھس کر اور وہاں سے جا کر، یہ کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ بس یہی 3 چیزیں سن لی نا. ہاں بلکہ 4: صلاۃ الحاجات، تدبیر، دعا، رضا بالقضا. بس اس میں اگر راز پتہ چل جائیں تو ہماری حالت خراب ہو جائے. اللہ نانا کا انتقال ہو گیا، عمر 58 سال. اللہ مغفرت بے صاف فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. بعض لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ 98 سال کا تھا، اب ٹھیک ہے انتقال ہو گیا. ارے بھائی جن کے ساتھ رہا ہے وہ ان کو کچھ محبت نہیں ہوگی؟ 98 سال کا ہے تو کیسی بیوقوفی کی بات ہے. بیٹی آمنہ کی طبیعت ناساز ہے کسی کی، اللہ صحت عطا فرمائے. خوب فائدہ ہوا الحمدللہ، اللہ صحت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.